الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الفرقان کے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت عقلی دلائل سے ہمیں اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ قرآن کریم میں دو قسم کے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کیے، ایک عقلی دلائل ہے، ایک نقلی دلائل، اور لوگوں پر یہ حجت تمام کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک انسان ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں، ایسے دلائل رکھے ہیں کہ جس سے کوئی بھی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء، برکت والی ذات اللہ کی ہے جس نے اس آسمان میں نشانیاں رکھی ہیں، بروجن، ستارے، برج۔ اب یہ ستارے جو ہے اللہ رب العزت نے بطور دلیل رکھے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے جب بھی کسی سے نام پوچھا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے تمہارا برج کون سا ہے، تمہارا ستارہ کون سا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے فلاں برج ہے میرا، فلاں، ہاں تمہاری قسمت میں یہ ہے، تمہاری قسمت میں یہ ہے، تمہاری قسمت، یعنی ان ستاروں سے اپنا قسمت جو ہے اس نے وابستہ کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل کفریہ کلمات ہیں۔ خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی یعنی برکت والی ذات ہے اللہ کی، جعل فی السماء، جس نے بنائے آسمان میں بروجن، برج، ستارے، وجعل فیہا سراجا، اور اسی طرح اس آسمان میں اللہ نے چمکتا ہوا سورج بنایا، وقمرا منیرا، اور اسی طرح چاند کو روشن بنایا۔ تو یہ ایسے بڑے بڑے دلائل ہیں کہ جس کے ماننے سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ بات نہیں جھٹلا سکتا مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے میں گمراہی میں بھٹک رہا تھا، اس لیے میں نے شرک کا راستہ اپنایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے اس آسمان میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ایک ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل انسان بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں، چاہے وہ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، صحرا میں ہو۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے کوئی انکار نہیں، ہر ایک اس کو دیکھتا ہے۔
اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات بنایا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایک لمحے کی جو ہے اس میں تغیر اور تبدل نہیں آیا۔ یہ اللہ کی ربوبیت کے بالکل واضح دلائل ہیں کہ وہ اللہ رب ہے۔ اور فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ نے یہ نشانیاں اس لیے رکھی ہیں کہ جو چاہے اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ سورج نہ ہو، کوئی فصل جو ہے وہ پک نہیں سکی، انسان سردی سے جو ہے مر جائے، ٹھٹر کر مر جائے۔ اسی طرح جو گھر ایسے ہیں جس میں سورج کی روشنی نہیں لگتی ہے، وہاں پر بہت سارے مسائل، ہڈیوں کا درد ہے، فلاں۔ ڈاکٹر کہتا ہے سورج کی روشنی میں بیٹھ جاؤ، سورج کی توازن حاصل کرو۔ تو یہ کتنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لمن اراد ان یذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، اور جو چاہے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی بڑی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی کہ مومنوں کی صفات کیا ہے۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو تکبر جو ہے بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبر ردائی، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ تکبر یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی یہ کوشش کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے، عباد الرحمن ہے، اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتا ہے عاجزی کے ساتھ۔ جو اللہ کے باغی تھے، فرعون، حامان، شداد، تکبر، متکبرین، وہ تکبر کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو جو زمین پر چلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے، عاجزی سے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایک مومن جو ہے اس کے بدن سے عاجزی چھلکتی ہے، عاجزی نظر آتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ جو متکبر ہے سمجھ لو اس میں جو ہے ایمان کی کمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو زمین پر چلتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہلوں سے ان کا مدبیڑ ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو قالوا سلاما، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے جو ہے الجھتے نہیں ہیں، ان سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ نہیں کہ ہٹ درمی پر آ گئے بس میں یہ کہتا ہوں تو یہ صحیح ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان مومنوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ ان کی راتیں گزرتی ہے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ میں تمہارے گھر تلاوت قرآن کی وجہ سے پہچانتا ہوں کہ فلاں کا کون سا گھر ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر وہ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔
ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت میٹھی آواز دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں لحن داؤدی دی گئی ہے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سن رہے تھے. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے ابو موسیٰ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا اور بہت ہی مزہ دے رہا تھا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا میں اور جو ہے کوشش کرتا. تو مقصد یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی راتیں ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے، فحش فلمیں دیکھتے ہوئے، اسی طرح عبث اور فضول میسیجز کرتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں جو ہے سجدہ اور قیام میں گزرتی ہے. یہ مومن کی صفت ہے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جس کی کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، وہ اسی میں لگے ہوئے. جو مومن ہے اس کی زندگی کا مقصد ہے، بے مقصد زندگی وہ نہیں گزارتا ہے. اور پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی اتنا خشوع اور خضوع اختیار کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے یہ جہنم کی آگ کو پھیر دینا. اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا عبادت کرنے کے باوجود. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ رات کے اکثر حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اتنا مشقت اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا افلا یکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ لمبی قیام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوجن آ جاتا تھا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس کھاتے میں. وہ اللہ کا رسول ہے. حدیث میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں نکلتی تھی گویا ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر کھول رہی، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کی آگ کو پھیر دینا. ان عذابها کان غراما، کیونکہ یہ جہنم کی آگ جو ہے رسوا کرنے والی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یقیناً یہ جہنم جو ہے مقام کے لحاظ سے بھی برا ہے اور مستقر کے لحاظ سے بھی برا ہے، رہنے کے لحاظ سے بھی برا ہے. تو یہ مومن جو ہے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہے. والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اسی طرح اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ جو ہے بخیلی کرتے. مومن نہ بخیل ہوتا ہے نہ جو ہے یہ فضول خرچ ہوتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی نہ فضول خرچ ہے اور نہ بخیل ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ یہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ایک مومن کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے. ہمارے جو پختون ہیں ان میں یہ جہالت بہت ہے، عرب میں بھی یہ جہالت بہت تھی کہ خاندان کے خاندان اس میں جو ہے چلے جاتے تھے، اس دشمنی میں کہ اس نے ہمارے فلاں کو مارا ہے اب میں اس کے سارے خاندان کو مار دوں.
اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ جو مرتد ہو جائے، دین اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرنا جائز۔ جو جنگ میں مومنوں کے سامنے آ جائے مقابلے کے لیے، اس کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر قصاص چڑھ گیا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کے علاوہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا یزنون، اور نہ یہ زناکاری کرتا ہے۔ اتنے جامع آیات، یہ سورہ الفرقان کی آیات۔ اب اس کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا، یلقا اثاما، تو اس کو جو ہے ڈال دیا گیا جہنم، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دو چند کیا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ جو ہے اس میں ذلیل و خوار رہے۔ مگر وہ لوگ من تابا، جنہوں نے توبہ کیا۔ پہلے جاہلیت میں ان سے یہ گناہ سرزد ہوئے تھے، لیکن سچے دل سے اس نے توبہ کے معنی یہ ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ الا من تابا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال اختیار کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنا بڑا انعام اللہ دے گا۔ توبہ کر لیا، ایمان لے آیا، اور نیک اعمال اختیار کیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ نیکیوں میں بدل دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تابا، اور جنہوں نے توبہ کیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اس پر جو ہے متوجہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تمام صفات آگے اور بھی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ جو ہے لغو و فضول کام نہیں کرتا ہے۔ ہمارے کام کیا ہے؟ سارے لغو و فضول کام ہیں۔ مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ یہ عبث اور فضول کام ہے۔ ایک صحابی زمین پر بیٹھا ہے، لکیریں کھینچ رہا ہے، لینے کھینچ رہا ہے۔ دوسرا صحابی اس کے قریب سے گزرا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ فضول کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، زندگی میں یہ پہلا فضول کام میں نے کیا۔ تو مومن فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صحیح معنوں میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور وہ جو ہے یہ تمام کام جو ہے چھوڑ دیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے رب کے آیات بیان کیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھا اور بہرا ہو کر جو ہے اس سے نہیں گزر جاتا ہے کہ میں نے گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، بنا دے ہمارے ازواج، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہے، ماں باپ کے لیے کتنی مصیبت ہے۔ اگر بیوی جو ہے اطاعت کیش نہیں ہے، خاوند کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ فاسقوں اور فاجروں کا امام نہیں بنا، متقیوں کا امام بنا دے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے جن میں یہ صفات آ گئے اولئک یجزون العرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنتوں سے نوازا جائے گا بما صبروا، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا، تکالیفیں برداشت کی، قوم اور قبیلے کے خاندان کا بائیکاٹ جو ہے اس کو برداشت کیا، اسی طرح مال کی تنگی کو برداشت کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ان کو نواز دے گا ایسے جنتوں سے، غرفتاً، ایسے باغات سے، ایسے بنگلے ان کو دے گا کہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ملائکہ جو ہے ان سے یہ ایک دوسرے سے ملاقی ہوں گے اور سلام ایک دوسرے کو کہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تمام صفات جو ہے مومنوں کے ذکر کیے گئے ہیں، اور فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں۔ دنیا کا گھر ہے، ایک دن اس میں رہنا ہے، پھر اس سے چلے جانا ہے، کرائے کا گھر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جن کو جنت سے نوازے گا، بنگلے اور بالا خانوں سے نوازے گا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، یہ مقام کے لحاظ سے اور رہنے کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم الحمدللہ اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، یہ تمام صفات ہم میں ہونے چاہیے۔ آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ یہاں ہم نے محسوس کیا ہے اکثریت لوگوں کی جو ہے داڑھی مونڈنے والے ہیں، واحد ہے، صحیح العقیدہ ہے، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی۔ تو صرف رفع دین کر لینا، آمین بالجہر کہہ لینا، فاتحہ خلف امام کہہ لینا، یہ صرف یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے۔ یہ بازاروں میں نکل کر دعوت اللہ دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت ہے۔ آج یہ سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہے، اور جو ہمارے پسندیدہ سنتیں ہیں اس کو ہم نے اختیار کر لیا، جو جدی پشتی ہمیں ملا ہے بس اس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور صحیح معنوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ چھوڑ کر گئے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ آج اللہ کی کتاب کو بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں اور نبی کی سنت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کتاب اللہ کو ہم سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھے، تب جا کر جنت کے مستحق ہم ٹھہریں گے۔ جمعے کی نماز میں مساجد بھر جاتے ہیں، دیگر نمازوں میں مساجد جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، متبع سنت کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عبادات میں سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر آخری الفاظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، جو تمہارے ملک یمین ہے، تمہارے زیر نگی ہیں، ان کا خیال کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تمام صفات اگر ہم میں آ جائیں گی، دنیا میں جو تکالیف ہے اللہ ہمیں اس سے بھی بچا لے گا، اور مرنے کے بعد جو جہنم کی آگ ہے اللہ ہمیں اس سے بھی بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا کرے اور ان جنتوں کے ہمیں مستحق ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔